ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ میری پوری تقریر سمجھ میں آئے نہ آئے اس پہ غور کرو نہ کرو. میں نے آج بہت بڑی روایت پڑھی آپ کے سامنے. اگر یہ بات میں اہل علم و صوفیہ کے سامنے کسی خانقاہ میں پڑھتا اسی پر محفل ختم کر دیتا. لیکن یاد رکھنا جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے, شیطان سب سے بری ذات شیطان کی, مردود لعین, اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا ہے. اللہ کے رسول فرمانے شیطان کو بھی گالی دے, بہن کو گالی دیتے, دوستوں کو گالی دیتے ہو, تقیہ کلام ہو گیا گالی تمہارا, کام کرتے کرتے گالی دیتے ہو. کیا ہے فرمایا گالی دینے والا مرتے وقت کلمے کی سعادت سے محروم رہے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ایک بات یاد آ گئی, آگے بڑھانے سے پہلے بات عرض کروں. مجھے یاد آ رہے ہیں ہمارے مرشد حضور سیدی خواجہ بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز قطب دکن, خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار دلی گئے ہوئے تھے. ان کے دوست تو بہت بڑے مفتی صاحب تھے, مفتی کا منصب بہت بڑا ہو, مفتی فقیہ, وہ حکیم بھی تھے. تو خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم صاحب کے پاس بیٹھے تو ایک غیر مسلم آیا, اس کا نام تھا بنو. تو جب مہمان آتے ہیں تو آدمی دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے کہ بھئی جاؤ ابھی مہمان آئے بعد میں ملنا. تو مفتی صاحب نے کہہ دیا ابے بنو بعد میں آنے. بنو تو چلا گیا. بنو گیا تو حضور بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو. غور کریں یہ صوفیہ کا مسلک ہے. ہمیں دین پتہ ہی نہیں ہے, گوشت انڈا مچھلی کھا کر اور 2 جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسلمان بننے والوں دین پتہ نہیں ہے. دین کی سمجھ حاصل کرو, دین کی معرفت حاصل کرو. بہت دور ہو دین سے, بہت دور ہو دین سے, مذہب سے دور ہو. پتہ نہیں اگر صحابہ ہمیں دیکھتے تو ہمیں انسان بھی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. گھر میں ماحول پیدا کرو, اسلامی ماحول. صرف چند بال بڑھا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا چہرے کے, خوبصورت ٹوپیاں سر پہ رکھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا, نان ویج کھانے سے صرف کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اسلام ہے, اسلام اتنا خوبصورت ہے, اسلام کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے. اور اسلام میں بھی وہ صوفیہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا ان کی فکر کیا ہے. خواجہ بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ ابے کہتے ہو, آپ ابے کہہ رہے ہو. تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مفتی صاحب سے تعویل کر دی فوراً, حضرت وہ ہندو تھا نا, غیر مسلم تھا, اس لیے میں نے اس کو ابے کہہ دیا. تو بندہ نواز کہتے ہیں مفتی صاحب وہ تو غیر مسلم تھا مگر تم تو مسلمان ہو, مسلمان کو اپنی زبان سے ابے کہنا زیبا نہیں. جس مذہب میں لفظ ابے زیبا نہیں دیتا, پھر اس مذہب میں 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بیوی کو چھوٹی سی غلطی پہ طلاق دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے. جس مذہب میں کسی غیر مسلم کو ابے کہنے کی اجازت نہیں دی ہے تہذیب تمدن اور تقوی کے اعتبار سے, پھر اس مذہب کے اندر صرف سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیوی کو مارنے کا جواز کیا ہے. پھر اس کو اذیت پہنچانے کا, جب ہم زبان سے ابے نہیں کہہ سکتے تو پھر بیوی کی غیر مسلم کو ابے نہیں کہہ سکتے. یہ صوفیہ کا مسلک ہے, یہ صوفیہ کی تعلیم ہے, یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے. تو بات دور نکل گئی, میں اپنی بات سمیٹ لوں. حضرت شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں پوچھتے پڑھتے وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ اس کا حال بہت برا تھا, ہر برائی کر رہا تھا. وہ لڑکا جس کا باپ جنت المالا میں پریشان اور بے چین تھا. ایسے میں نے اس کو کہا کہ کیا تیرا نام فلاں نہیں؟ اس نے کہا میرا نام تو یہی ہے. تو کہا کیا تیرے باپ کا نام فلاں نہیں؟ کہا میرے باپ کا نام بھی یہی ہے. کیا تیرا باپ سفر حج میں انتقال نہیں کیا؟ کہا یہ بھی صحیح ہے. جنت المالا میں دفن ہوا؟ کہا یہ بھی صحیح ہے. تو کہا کہ میں تیرے باپ کی قبر سے آیا ہوں اور اس نے مجھے کشفی حالات میں مجھے آگاہ کیا
کہ وہ تیرے اعمال کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے. اگر تو توبہ کر لے اپنے باپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تیرے باپ کی تکلیف اور بے چینی دور ہو جائے گی. اس نے کہا اگر میرے باپ میری وجہ سے تکلیف میں تو یہ ساری راحتیں، سارا تعیش، سارا آرام، سارے عیش عشرت، یہ سب باپ کے کمائے ہوئے مال پہ کر رہا ہوں. اگر میری وجہ سے میرا باپ بے چین اور بے قرار قبر میں تو آپ گواہ رہنا. ہاتھ بڑھائے، میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کیا، استغفار پڑھا، معافی طلب کی اللہ سے، اور کہا کہ آپ اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا آپ نے. آپ میرے گھر 3 دن کم سے کم مہمان رہے، میں آپ کو مہمان رکھنا چاہتا ہوں. شیخ محقق فرماتے ہیں میں سویا تو میں نے خواب میں اسی بندے کو دیکھا، جنت کا لباس پہن کر کہہ رہا اللہ تجھے جزا عطا فرمائے، بیٹے تک میرا پیغام پہنچایا. اس نے توبہ کیا کر لی، اللہ نے میری ساری بے چینی اور بے قراری کو دور فرما دیا. میرے بھائیوں، 2 باتیں یہاں سے پتا چل رہی ہے بات سمیٹتے ہوئے. نمبر 1، اولاد کی اچھی تربیت کرو. ہمیں کوئی شیخ محقق نہیں ملنے والا کہ ہماری بات کو کہیں تک پہنچائے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو. کس طرح کرو، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہمارے سماج سے ادب جا رہا ہے. نوجوان چھوکرے ایک کوڑی کا ادب نہیں ہے ان کے اندر. بائک اگر ان کو مل جائے تو یہ اپنے آپ کو فرعون سے کم نہیں سمجھتے. ایسا لگتا ہے وہ چوتھے آسمان پہ بائک چلا رہے ہیں. نہ بڑوں کو سلام کرنا، نہ علماء کا ادب کرنا، نہ بوڑھوں کا ادب کرنا. میرے بھائیوں، بوڑھوں کو کٹ بتاتے ہیں کہ اگر بائک مل جائے. بچے، بوڑھوں کا مطلب ان کا مذاق اڑانا، بوڑھوں کا مطلب ان کا مذاق اڑانا. نہج البلاغہ کے مصنف نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف عبرت کے لیے نہج البلاغہ کے مصنف کی ایک بات بیان کر رہا ہوں. اس نے جو مقدمے میں نقل کیا ہے کہ مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب دیکھ لیتے کہ کسی کی داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہے تو مولا علی اس کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے کہ اس کے داڑھی کے بال سفید ہو. کیونکہ بوڑھوں کا اکرام اللہ بھی فرماتا ہے اور بوڑھوں سے اللہ بھی حیا فرماتا ہے. غور کیجئے. اور آج ہمارے سماج میں کیا ہے، بوڑھوں کا مزہ لینا. دیکھ لیں محلے میں بہت سارے بڈھے ہیں جن کا سب مزہ، نوجوان بچے مزہ لیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. ماحول بنائیں، بڈھے کو ٹنگل اڑاؤ، ان کی ہنسی اڑاؤ. اور ایک دور وہ تھا، وہ جو نہج البلاغہ کا جو مرتب ہے وہ مقدمے میں لکھ رہا ہے کہ ایک دن مولا علی آزمائش میں آ گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس مصنف پر اعتبار نہیں رکھتا، لیکن صرف اپنی قوم کو ایک اصلاح کا پہلو بتانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. توجہ کرنا کہ بوڑھوں کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے، سفید داڑھی سفید بال والوں کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے. ایک دن مولا مشکل کشا آزمائش میں آ گئے اس اعتبار سے کہ آپ جا رہے تھے فجر کی نماز کے لیے. اب ایک بڈھا دکھ گیا، اس کے داڑھی سر کے بال سفید تھے. سوچنے لگے کہ اب اگر میں اس کو اوورٹیک کرتا ہوں تو کہیں جو بوڑھے کا ادب جاتا ہے، اور اگر اوورٹیک نہیں کرتا ہوں تو کہیں میری رکت نہ چھوٹ جائے. اب میں کیا کروں؟ تو مولا مشکل کشا نے اس کے ادب میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور سوچا کہ یہ بھی مسجد جا رہا ہے، میں بھی مسجد جا رہا ہوں. لیکن جب مسجد آئی تو وہ آگے بڑھ گیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا شاید. اور اس کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول رکوع میں تھے، آپ رکوع میں شامل ہو گئے. توجہ فرمائیں، آپ رکوع میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ ایک بوڑھے کو اوورٹیک نہ کرنے کے لیے میں نے اتنی تاخیر کی، میں نے اتنی دیری کی. غور کیجئے گا میرے بھائیوں. اور آج دادا کا مذاق، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا مذاق، محلے کے لوگ بوڑھے ہو جائیں ان کا مذاق. سلام نہیں کرنا کسی کو، ادب نہیں کرنا کسی کا. آج ہمارے بچے بے ادب ہیں، گھر میں ادب کا ماحول نہیں. ایک وقت وہ تھا جب گھر میں کوئی آتا تھا تو ماں باپ خود جھکاتے تھے، جاؤ ہاتھ چومو، جاؤ سلام کرو، جاؤ دعا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑوں سے وابستہ رہو، اللہ نے تمہارے بڑوں نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.